ہے کہ جہاں ہمیں ایک قبلے کی سمت نہیں پتہ چل رہی، تو اور وہاں کوئی دور دور تک مسجد بھی نہیں ہے، غیر مسلم ملک ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں تحری کا حکم ہوتا ہے. اچھا، تحری کا مطلب یہ ہے کہ سوچو بچار کریں، ٹھیک ہے۔ اور آپ سوچو بچار کریں. آپ وہ سورج کی جو ڈوبنے کا مقام ہے اس کو دیکھ لیں، تاروں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہو تو وہ دیکھ لیں. آج کل ایسی ایپس موجود ہیں، ہوں، کمپاس وغیرہ بھی آتا ہے. کچھ ایسی ایپس ہیں کہ آپ اگر ان کو استعمال کریں تو آپ جو ہے وہ قبلے کا تعین کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے ذریعے اگر آپ غالب گمان کر لیتے ہیں، تحری کر لیتے ہیں، سوچو بچار کر لیتے ہیں، اور پھر کسی جہت پہ نماز پڑھتے ہیں ہوں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں یہ پتہ لگے کہ ہم نے جس جہت پہ نماز پڑھی وہ غلط تھی. ہوں، کیونکہ صحابہ کرام ایک مرتبہ ایک اندھیری رات میں، صحابہ کہتے ہیں کہ اس سخت اندھیرا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص نے تحری کی کہ نماز ہم کہاں پڑھیں، اور ہم نے جہاں پہ نماز پڑھی تھی نا جس رخ پہ، ہم نے نشان لگا لیے. جب صبح کا وقت ہوا تو ہم نے دیکھا کہ سب نے الگ الگ رخ پر نماز پڑھی تھی، اور بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ کسی نے بھی درست تحری نہیں کی. اللہ پھر اکبر، یہ بات جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم نے ذکر کی تو سرکار نے تمام کو اجازت دی کہ سب کی نماز ہوگی، سبحان کیونکہ انہوں اللہ، نے غور و فکر کیا تھا. ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کہیں پر بھی متوجہ ہوگے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی. سبحان اللہ، تو اسی لیے جو ہے وہ اگر تحری کر لی، غور و فکر کر لیا ہوں، تو نماز ہو جائے گی. ہاں بغیر غور و فکر کے آپ نے نماز ادا کر لی اور بعد میں پتہ چلا کہ ہوں، صحیح سمت پر نماز نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس صورت کے اندر وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. سبحان اللہ۔ ساتھ ہی میں چاہوں گا حضرت، قبلہ کی سمت کا معاملہ چل رہا ہے، تو ہوائی جہاز میں جیسے اب ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ہم حرم شریف سے سفر کر کے پاکستان جا رہے ہیں، تو حرم شریف پیچھے کی طرف ہے، تو وہ جہاز کا عملہ کہتا ہے بھائی سیٹ کے پر بیٹھے